اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کا یہ موقع عطا فرمایا۔ آج کا دن قربانی کا دن ہے۔ آج کا دن سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادگار کو قائم کرنے اور یاد رکھنے کا مبارک دن ہے۔ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ حضرت ابراہیم کے لخت جگر اور نور نظر سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کو خواب میں حضرت ابراہیم نے ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں آقا کریم علیہ السلام، اور اسی لیے جب آپ نے قربانی کا حکم دیا اور آپ نے قرآن کی وہ آیتیں امت کے سامنے سنائی جن میں قربانی کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو بے انتہا بھلائیاں عطا فرمائی ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز بھی ادا کیجئے اور قربانی بھی کیجئے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بلا شبہ آپ کا دشمن ذلیل رسوا بے نام و نشان ہو کر رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، جو جانور تم ذبح کرتے ہو اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دل کا تقوی، تمہارے اندر کا اخلاص اللہ تک پہنچتا ہے۔ اور اللہ نے یہ موقع عید قربہ کا تم کو عطا فرمایا ہے تاکہ تم ایمان اور ہدایت کی اس نعمت پر جو اللہ نے تم کو عطا کی ہے اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اور تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا سچے دل سے شکر ادا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو یہ موقع عید قربہ کا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے بار بار امت کے سامنے قربانی کے مضمون کو بیان فرمایا۔ صحابہ کرام نے بڑے ادب سے دریافت کیا تھا ما هذه الأضاحي یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قربانی کا یہ عمل کیا ہے؟ جس قربانی کا حکم آپ دے رہے ہیں اور جس قربانی کے طریقے کو آپ نے عملی زندگی میں اپنا رکھا ہے، حقیقت میں قربانی کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا ہمیں اس میں اجر ملے گا؟ آقا نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ جانور قربان کرنے والے کو نیکیاں عطا فرمائے گا، اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ موقع عید قربہ کا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے آج کے دن کے بارے میں یہ فرما دیا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، فرزند آدم نے قربانی کے دن، عید الاضحیٰ کے دن جانور کے خون بہانے سے زیادہ بہتر کوئی عمل نہیں کیا۔ یعنی آج کے دن جو عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے وہ جانور کو قربان کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جانور کی قربانی ایک مستقل عبادت ہے،
اور اپنا مال صدقہ کر کے غریبوں کو دے دینا یہ مستقل عبادت ہے۔ رفاہی کاموں کا، فلاحی کاموں کا، خدمت خلق کا، غریبوں کی اعانت کا، ضرورت مندوں کے تعاون کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ وہ شخص اسلام کی روح سے ناواقف ہے، وہ شخص قرآن سے بے خبر ہے، وہ شخص حدیث سے بے خبر ہے، وہ شخص دین سے بے بہرا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ قربانی کا جانور قربان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اتنا مال اللہ کے راستے میں غریبوں کو دے دیا جائے تو مقصود حاصل ہو جائے گا۔ جی نہیں، غریبوں کی مدد دین کا مستقل شعبہ ہے، اور جانور کو اللہ کے حضور قربان کرنا یہ دین کا مستقل شعبہ ہے۔ اور یہ قربانی سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادگار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب اللہ نے حضرت ابراہیم کے رب نے حضرت ابراہیم کو آزمائشوں کی بھٹی میں تپایا۔ حضرت ابراہیم کو امام بنایا جانا تھا، ان کو نبوت کا مقام ملا، ان کو رسالت کا مقام ملا، ان کو خلت کا مقام ملا، ان کو امامت کا مقام ملا، ان کو برگزیدگی اور تقوی کا اعلیٰ مقام ملا، اور انہی کے بارے میں قرآن نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، وہ ایک امت تھے، اللہ کے عبادت گزار تھے، سر سے لے کر پیر تک ان کا پورا سراپا اللہ کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلا ہوا اور اللہ کی مرضی کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا۔ آپ تصور کیجئے آج سے ہزار سال پہلے کے ان حالات کا۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ آزر کے گھر میں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے علاقے میں پیدا کیا، ایسے ماحول میں پیدا کیا، ایسی فضا میں پیدا کیا، ایسے گھر میں، ایسے خاندان میں، ایسے والدین کے یہاں جہاں کا ماحول اول سے لے کر آخر تک شرک کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ماحول تھا، ایمان کے خلاف، توحید کے خلاف، شرک میں ڈوبا ہوا، کفر میں ڈوبا ہوا، بدعقیدگی میں ڈوبا ہوا ماحول تھا۔ اس ماحول میں حضرت ابراہیم کو پیدا کیا گیا اور پھر ان کو کھڑا کیا گیا توحید کی شمع جلانے کے لیے، ایمان کی شمع روشن کرنے کے لیے، کفر کے اندھیاروں کو مٹانے کے لیے، شرک کی تاریکیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ آپ تصور کیجئے کہ کیسے پاپڑ انہیں بیلنے پڑے ہوں گے، کیسی قربانیاں انہیں دینی پڑی ہوں گی، ماحول کس طرح ان کی راہ میں آڑے آیا ہوگا، اور کیسے انہوں نے استقامت کا، پابندی کا، ثابت قدمی کا ثبوت دیا ہوگا۔ وہ ڈٹے رہے ایمان پر اور جمے رہے توحید پر اور اڑے رہے اللہ کے نظام کی پابندی پر اور پورے باطل کے تنے تنہا مقابلہ کرتے رہے۔ بالآخر انہیں پہلی آزمائش اس طرح ان کے سامنے آئی کہ آگ کا الاؤ بھڑکایا گیا، نمرود کے حکم پر آگ جلائی گئی اور حکم دیا گیا خادموں کو، حکم دیا گیا ماتحتوں کو کہ ابراہیم کو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے۔ حضرت ابراہیم کے ماتھے پہ شکن نہیں آئی۔ حق کے راستے کا سچا مسافر کبھی پریشانیوں سے مقدر نہیں ہوا کرتا، اس کا حوصلہ کبھی مات نہیں پڑتا، اس کی ہمت کبھی پست و سرد نہیں پڑتی۔ حضرت ابراہیم بے خوف و خطر آگ میں کودے، زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے الفاظ ہیں اور آگ میں داخل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈک بن جا،
سلامتی بن جا۔ اللہ کی مدد سامنے آئی، اللہ کے قدرت کا کرشمہ ظاہر ہوا۔ وہ آگ جو جلانے کو ہوتی ہے، بھسم کرنے کو ہوتی ہے، وہ آگ ابراہیم کے لیے گل و گلزار بن گئی، ٹھنڈک و سلامتی بن گئی۔ آزمائش کا یہ مرحلہ پورا ہوا تو اگلا امتحان، اپنا وطن چھوڑو، ہجرت کر جاؤ۔ حضرت ابراہیم اپنا وطن چھوڑ کر ملک شام ہجرت کر کے آئے ہیں۔ بڑھاپے میں اولاد پیدا ہوئی، حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ تیسرا امتحان حکم ہوا، اپنے شیر خوار دودھ پیتے بچے اسماعیل کو اور اپنی شریک حیات حضرت ہاجرہ کو لے جاؤ مکہ المکرمہ کی اس سرزمین میں جہاں نہ کوئی مکان تھا، نہ کوئی مکین تھا، ایک وادی تھی، ریگستان تھا، تپتی ہوئی گرمی، جہاں نہ کوئی پانی نہ کوئی کھانے کا انتظام۔ اللہ کا حکم تھا اپنے بچوں کو وہاں چھوڑ کے آؤ۔ حضرت ابراہیم گئے اور قرآن کی زبان میں وہ وادی غیر ذی زرع تھی جہاں انہوں نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو چھوڑا اور واپس آ گئے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہی بچہ حضرت اسماعیل جوانی کی دہلیز کو پہنچا اور شعور کے مرحلے کو پہنچا تو اگلی آزمائش یہ ہوئی کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ بیٹا سعادت مند تھا اور دین کے اشاروں کو اور اللہ کے قدرت کے رموز کو پہچانتا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، جو حکم آپ کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مجھے ذبح کرنے کا، وہ حکم پورا کیجئے، میں تیار ہوں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ باپ نے وادی مینا میں اپنے بیٹے کو لٹایا ہے ذبح کرنے کے لیے، اور 3 مرحلوں میں شیطان نے حضرت ابراہیم کو اس عمل سے روکنا چاہا ہے، اور تینوں مرتبہ شیطان کی تمام سازشوں کو، شیطان کے تمام وسوسوں کو ناکام کر دیا ہے حضرت ابراہیم نے۔ اور اسی کی یادگار میں 3 مقامات پر وادی مینا میں حجاج کرام شیطان کو کنکری مارنے کا عمل پورا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے چھری چلائی ہے، اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا مقصود تھا، امتحان کا مقصد پورا ہو گیا، چھری ناکام ہو گئی، کند ہو گئی، جنت سے میڈھا بھیجا گیا، حضرت اسماعیل کی جگہ اس میڈھے کو لٹایا گیا، اس میڈھے کی قربانی ہوئی۔ اور قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت کھلی ہوئی آزمائش تھی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری آزمائش اور امتحان میں کامیاب بنایا۔ یہ سفر تھا امتحانات کا۔ آج کی قربانی یا کل آئندہ یا پرسوں جو قربانی آپ کریں گے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہم اسی طریقے کی پیروی کریں گے، اسی طریقے کی نقل اتاریں گے اور اسی طریقے کی تابعداری میں قربانی کا عمل واجب سمجھ کر انجام دیں گے۔ حضرت ابراہیم کی پوری سیرت کامل ایمان کی سیرت ہے، کامل اخلاص کی سیرت ہے، توکل علی اللہ کی سیرت ہے، حق کی خاطر قربانی کا کیا جذبہ ہونا چاہیے اس کے لیے نمونے کی سیرت ہے۔ حضرت ابراہیم کی سیرت کا یہی سبق ایمان والوں تک منتقل کیا گیا ہے، قربانی کے عمل کے ذریعے بھی اور قرآن کی
آیات کے ذریعے بھی ہمارا ایمان کتنا پختہ ہونا چاہیے، ہمارا یقین کتنا مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں باطل کے مقابلے میں حق کا ساتھ دینے کے لیے کتنا سرگرم، کتنا فکر مند، کتنا سنجیدہ ہونا چاہیے، اللہ پر ہمارا توکل اور بھروسہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور اپنے حق کے مشن کے لیے قربانی کا کیسا جذبہ ہم میں ہونا چاہیے۔ آج بھی اللہ کی زمین پر مختلف خطوں میں اللہ کے بندوں کی ایسی جماعتیں موجود ہیں جو حضرت ابراہیم کی سیرت کی روح کو سمجھے ہوئے اور حق کی خاطر قربانی دے رہے ہیں۔ آپ تاریخ دیکھیے اور حالات دیکھیے فلسطین کے مجاہدین کے کہ وہ کیسی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ یہ موقع ہمارے لیے ان قربانیوں کو یاد کرنے اور ان سے اپنی عملی زندگی کے لیے سبق حاصل کرنے کا موقع ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہی جذبات کی تربیت امت میں کرنی چاہیے تھی، اور آج کے تمام عمل کا وہ عمل آپ کے اس اجتماع کا ہو، نماز کا ہو، خطبے کا ہو، پھر قربانی کا ہو، تمام عمل جو آج آپ کر رہے ہیں یا کریں گے اس کی روح یہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں اور کامل ایمان کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کریں، اخلاص کی دولت سے اپنے سینوں کو آباد کریں، اللہ پر مکمل اعتماد اور توکل کی دولت اپنے اندر پیدا کریں، اور دین کی خاطر قربانی کا جذبہ پیدا کریں۔ جانور کی قربانی ایک رسمی علامت ہے، اصل پیغام اس میں یہی ہے کہ جب بھی دین کی خاطر کسی بھی قسم کی قربانی کا موقع آئے، ہم اپنے قدم پیچھے ہٹانے والے نہ بنیں، ہمارے قدم آگے رہیں۔ دین قربانیوں سے زندہ رہا ہے، دین قربانیوں سے زندہ رہے گا، اور ہمارے برے حالات قربانیوں کے بغیر، ایمان کامل کے بغیر، اللہ پر پورے توکل کے بغیر، مشکل حالات آسان حالات میں، ناموافق حالات موافق حالات میں، ناکامیوں کے حالات کامیابیوں کے حالات میں تبدیل نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا، عزم کرنا پڑے گا۔ اسی عزم کی تجدید کا اور اسی فیصلے کی تجدید کا یہ موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے اس گنہگار کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جملہ حاضرین و سامعین کو خصوصی توفیق مرحمت فرمائے۔ عید الاضحیٰ کی سعادتیں اور مسرتیں ہم سب کا مقدر ہوں، اور ہمارے وہ بھائی جو محبوس ہیں، اسیر ہیں اور پریشانیوں میں ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے عافیت کے، خلاصی کے، نجات کے، عزت کے، سلامتی اور راحت کے فیصلے فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔